محرم الحرام میں اللہ کے عذاب کی روایات ملتی ہیں ہمیں؟ دمشق، شام اور القدس کے علاقوں میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا. کہتے ہیں کہ خون حسین میں ڈال کر دیا سلائی میری آنکھوں میں پھیری، میں سویا تھا تو نابینا تھا، اٹھا تھا تو اندھا تھا. کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی پر بھی حیرت انگیز فرق پڑا تھا. اتنا سورج گرہن لگا کہ حتیٰ کہ ظہر کے وقت یوں لگتا تھا کہ عشاء کا وقت ہے، چونکہ آسمان اتنا سرخ تھا کہ اس سے جو پانی برس رہا تھا وہ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح خون برس رہا ہے. جنات اور فرشتوں نے ماتم بھی کیا تھا. ملائکہ نہیں، جنات سے متعلق بھی ہے. جنات کا نوحہ لکھا ہوا ہے امام ابن کثیر نے. جنات کی فوج ہے امام حسین کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنات کے قسم میں سے ہیں جن کو آپ کے والد حضرت علی نے کلمہ پڑھایا تھا. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اسلامک ہسٹری میں اس مہینے میں اللہ کے عذاب کی بہت سی روایات ملتی ہے. کیا محرم الحرام میں زمین سے خون نکلا اور آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی؟ کیا جنات اور فرشتوں نے بھی محرم الحرام میں ماتم کیا تھا؟ اور واقعہ کربلا کے بعد آسمان سے پتھر برسنے کی کون سی روایت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر یہ بتائے گا کہ اسلامک ہسٹری میں واقعہ کربلا کے بعد محرم الحرام میں اللہ کے عذاب کی روایات ملتی ہیں ہمیں؟ کثیر روایات ملتی ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انکار پر، اسلام کے انکار پر، کفر پر، بڑے سے بڑے گناہ پر، شرک پر خاموش رہ سکتا ہے کیونکہ اس نے سزا دینے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. لیکن ظلم پر وہ کبھی بھی خاموش نہیں رہتا، وہ کسی پر بھی ہو. واقعہ کربلا چونکہ ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، تو جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غضب ایسا بھڑکا اور ایسے انسیڈنٹس نوٹس میں آئے جو کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کو پڑھ کے انسان کی روح کانپ جاتی ہے. مثلا امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق اس کی 14ویں جلد میں، اور امام مزی نے تہذیب الکمال اس کی 6ٹھی جلد میں بیان کیا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا قتل ہو گیا، شہید ہو گئے، تو ایک صحابی تھے عامر بن سعد الجبلی، ان کو رسول اللہ خواب میں ملے. عامر بن سعد الجبلی ان کو خواب میں ملے اور ان کو فرماتے ہیں کہ تم میرے صحابی برا بن عازب کو دیکھو تو اسے میری طرف سے سلام کہنا. اور برا بن عازب حیات تھے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کو بتا دینا کہ میرے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ حسین کے قاتلین جہنم میں ہیں. اچھا، ہاں، یہ خواب میں خود حضور نے فرما دیا، سبحان اللہ. کوئی رعایت نہیں کہ حسین کے قاتلین جہنم میں ہیں. اور قریب تھا، اگلی بات بڑی خطرناک ہے، فرمایا قریب تھا کہ قتل حسین سے اللہ اس حد تک غضبناک ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ اہل زمین کو حسین کی شہادت کی وجہ سے کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا، اور ایسا عذاب آسمانوں سے اتارتا کہ زمین کا ہر فرد اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کی بنا پر اس عذاب کو مؤخر کر دیا اور روک دیا. لیکن اب وہ عذاب آئے گا بالیقین، لیکن وہ قاتلین حسین پر قیامت کے دن آئے گا. حضرت عامر بن سعد بھاگتے ہوئے گئے برا بن عازب کے پاس، ان کو خواب سنایا. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں بے شک یہ ایسا ہی ہے جیسا حضور نے فرمایا ہے. تو اس سے آپ یہ اندازہ کریں حضور کہاں پر ہیں؟ جنتوں میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں. جب واقعہ کربلا ہو رہا تھا دنیا سے تشریف لے جا چکے. حسین علیہ السلام کی تکلیف اور حسین کی شہادت پر اللہ کا غضب ناک ہونا وہاں سے آ کے بیان کر رہے ہیں. حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی ہیں اور دوپہر کے وقت خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ ام سلمہ اٹھو، میرا حسین شہید کر دیا گیا، اور دیکھو وہ جو میں نے شیشی دی تھی مٹی والی کربلا کی، وہ خون میں بدلی ہے کہ نہیں؟ وہ بدل چکی تھی. عبداللہ ابن عباس کو خواب میں ملتی ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اٹھو، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. یعنی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا یہ عالم کہ آپ پھر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ جس نے میرے حسین کو شہید کیا اللہ اس پر اس قدر غضبناک ہوگا کہ کسی دوسرے فرد پر اتنا غضبناک نہیں ہوگا. ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چونکہ جب سے یہ فرقہ بندی اور مسلک بندی آئی ہے نا، ہم نے چیزوں کو ان کی ریئل سینس میں دیکھنا بند کر دیا ہے. واقعہ کربلا ہے، امام حسین کا نام ہے تو ہم ہر شے کو شیعیت کے تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں. ایسے ہی ہے. صحابہ کا نام ہے تو ایک اور تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں یہ اسلام کا حسن ہے. تو تفریق کے بغیر ہم نے ہر ایک کی جو جینون حیثیت ہے اس کو دیکھنا ہے.
دیکھیں ہمارے یہاں ایک چیز کیا ہے، ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، جی امام حسین کا جو غم ہے یا جو سوگ ہے یا جو افسوس ہے، افسوس تو اسلام میں 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ کا افسوس کیوں کرتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے نا. اب اس کا جواب سن لیں. حضرت حمزہ حضور کے چچا یہ شہید ہوئے تھے احد میں، اور احد ہوا تھا 3 ہجری میں، اور حضرت حمزہ کا جو قاتل تھا وحشی، اس نے اسلام قبول کیا 8 ہجری میں. کب؟ 8 ہجری 5 سال بعد. تو حضور نے فرمایا چونکہ اسلام قبول کر رہا ہے تو انکار نہیں ہے، اسلام قبول ہے، مگر کہا کہ حبشی میرے سامنے مت آیا کر، چونکہ جب تو سامنے آتا ہے تو مجھے چچا حمزہ یاد آتے ہیں، اور چچا حمزہ یاد آتے ہیں تو میری تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. تو 8 سال بعد بھی وہ افسوس رسول اللہ کو باقی تھا. پھر شہادت حسین پر ایک اور جو واقعہ نوٹس ہوا، وہ کیا ہوا، اور اس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے بھی، اور امام دہلوی نے مسند الفردوس میں بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب روم فتح ہوا تو روم کے کچھ گرجے فتح ہوئے. ان گرجوں میں سے ایک گرجے پر ایک پتھر تھا بہت بڑا، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا. اب وہ تھا عبرانی میں اور یہ تھے عربی. تو انہیں سمجھ نہیں، انہوں نے کسی کو ایسے کو بلایا جو عبرانی بھی سمجھتے اور عربی سمجھتے، اور کہا کہ ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے دو. تو اس نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ گروہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ قیامت کے دن حسین کے نانا کی شفاعت کا حق رکھتی ہے، وہ گروہ حق رکھتا ہے. انہوں نے کہا حسین علیہ السلام نے تو شہید ہونا ہے، چونکہ حضور نے بتا دیا تھا یہ حضرت عمر کا دور ہے، ابھی شہید نہیں ہوئے. وہاں پتھر پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ پتھر یہاں کب آیا ہے؟ تو اس گرجے والے نے بتایا کہ 300 سال سے یہ گرجا ہمارے آباء و اجداد کے پاس ہے، اور 300 سال سے تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس سے پہلے کب آیا ہم نہیں بتا سکتے. پھر امام ابن عساکر نے لکھا کہ شہادت حسین کے بعد زمین اس قدر غمناک اور روئی کہ دمشق، شام اور القدس کے علاقوں میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. پھر ام حکیم بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں چھوٹی تھی جب یہ واقعہ کربلا ہوا، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے، 7-8 سال کی تھی، کہ میں نے دیکھا کہ آسمان اس طرح سرخ ہو گیا ہے، جس طرح جانور کو ذبح کریں تو اس کا خون جم جاتا ہے نا، ایک لوتھڑا، ہمیں تجربہ ہے بقرہ عید لوتھڑا جم، کہتے ہیں یوں لگتا تھا کہ آسمان پر حسین کا خون لوتھڑے کی شکل میں جم گیا ہے. ام حکیم بیان کرتے. ایک اور شخص بیان کرتا ہے کہ یہ جو آسمان پر سرخی ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ کربلا سے پہلے نہیں دیکھی گئی، واقعہ کربلا کے بعد یہ آسمان پر سرخی ہے. اسی طرح ایک اور بات روایت میں ہے کہ یہ قاتلین حسین کے ساتھ جو انجام ہوا اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں. پھر ایک اور چیز بڑی خطرناک، انہوں نے یزیدی لشکر نے شہادت کے بعد امام حسین کے مال و زر سارا لوٹ لیا تھا، خیموں کو آگ لگا دی، اونٹ بھی تھے بیبیوں کے پاس، وہ اونٹ بھی لوٹ لیے. تو جب وہ قافلہ واپس چلا گیا شام کی طرف تو انہوں نے کیا کیا، وہ اونٹ ذبح کیے تاکہ کھائیں پکائیں پئیں. جب انہوں نے وہ اونٹ ذبح کیے اور اونٹ کا گوشت ہنڈیا میں رکھا، اور جب وہ پک گیا کھانے کے لیے اتارا تو وہ سب خون بن چکا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامات تھی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، ایک شخص تھا وہ میدان کربلا میں موجود تھا، امام ابن عساکر نے لکھا ہے. اچھا واقعہ کربلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، واقعہ کربلا ہو چکا ہے اور وہ شخص موجود ہے. وہ بیان کر رہا ہے خود کہ میں وہاں موجود تھا، اور جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا میں نے اسی رات 11ویں رات کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور غصے میں ہیں، اور حضور نے یہ آستینیں یوں چڑھائی ہوئی ہیں، اور حضور کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضرت علی کھڑے ہیں، اور حضرت علی قاتلین حسین میں سے ایک ایک کو پکڑ کے حضور کے پاس کر رہے ہیں، اور حضور اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہے ہیں، اور 7 سر ذبح ہو کے قاتلین حسین کے پڑے ہیں. یہ اس نے خواب بیان کیا. وہ کہتا ہے جی اس کے بعد اگلا نمبر آیا تو میم مجھے پکڑ کے لائی. کہتا ہے میں قدموں میں گر گیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نہ تیر چلایا، نہ تلوار چلائی، نہ حسین کو شہید کرنے میں میرا کوئی حصہ ہے، مجھے معاف فرمائے. حضور نے فرمایا پھر تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو کاروباری آدمی ہوں، میں تو وہ میخیں بیچتا تھا جو خیموں میں لگتی تھی جس سے خیمے کھڑے ہوتے، میں تو وہ بیچنے آیا، میں نے دیکھا قافلے ہیں تو ان کو ضرورت ہوگی، میں وہ بیچنے آ گیا. آگے جنگ لگی ہوئی تھی. حضور نے ایک سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھڑے کس طرف تھے؟ وہ کہتا ہے جی میں یزید کی طرف کھڑا تھا، یزید کے لشکر کی طرف. تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے حسین کے مد مقابل ایک فرد کے اضافے کا باعث بنا.
اچھا، لہٰذا تیری نجات نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ تو نے تلوار نہیں اٹھائی لہٰذا تجھ پر ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. لیکن چونکہ تو کھڑا یزید کے ساتھ تھا اور اس لشکر کو کی تعداد میں ایک فرد کے بڑھانے کا باعث تھا لہٰذا بخشش بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خون حسین میں ڈال کر دیا سلائی میری آنکھوں میں پھیری، میں سویا تھا تو نابینا تھا، اٹھا تھا تو اندھا تھا. اس کے بعد وہ 20 سال زندہ رہا، اندھا تھا. لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ تجھے تو کچھ حادثہ نہیں ہوا، تو وہ بتاتا تھا کہ میں اس خواب کو دیکھنے کے بعد اندھا ہوا اور رسول اللہ نے خود مجھے اندھا کیا. یہ اللہ کے عذاب کی ہاں، یہ اللہ اور روایات ہے. رسول اللہ کے عذاب کا حال تھا، آپ اندازہ کر لیں. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ابھی آپ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. جی ہاں، بڑا گہرا تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ سیرت نبوت اور باب سیرت نبوی مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حسن اور حسین علیہ السلام کی شہادت اندر شامل نہ ہو. کیوں؟ قرآن نے وعدہ کیا رسول اللہ سے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ رسول اللہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی اور ایک وہ بھی ہے جس کو ہر شے میں فضیلت دے دی. اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی رسول اللہ کی ہر زندگی کا مبارک زندگی کا ہر پہلو افضل اور اعلیٰ ترین ہے. کوئی شک نہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ موت ہے، یہ ہر شخص کو آنی ہے، تو موت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہوتی ہے؟ شہادت. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات اعلیٰ چیزوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ظاہراً جو آپ کا وصال ہے وہ شہادت والا نہیں ہے. یعنی جو موت آئی وہ شہادت والی نہیں تھی، وہ ایک طبعی وصال تھا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا اس سے اللہ نے رسول اللہ کو محروم رکھا؟ اس پر حضرت شاہ ولی اللہ کے جو بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اب یہ اللہ کی عطا ہے نا، دیکھیں کس کے ذہن میں کب کوئی بات ڈال دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے کہا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو اسوہ حسنہ ہے حضور کی پوری زندگی، یہ مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسن اور امام حسین اس کے اندر شامل نہ ہو جائیں. تو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ پر یہ کافر کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ظاہراً رسول اللہ شہید ہو جاتے، کوئی کافر کسی جنگ میں مار دیتا تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا اور اسلام کا رعب دبدبہ قائم نہ رہ سکتا. اللہ کو منظور یہ تھا کہ اسلام کا رعب اور دبدبہ بھی قائم رہے، اور ساتھ اللہ کو یہ منظور تھا کہ رسول اللہ کی ہر کی صرف ذات مبارکہ کا ہر پہلو اپنے کمال پر بھی رہے. اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوا کہ ظاہراً شہادت نہ دی جائے، مگر شہادت نبوی کو ایسے دو افراد کے ذریعے ایسے فرد میں منتقل کر دیا جائے جو رسول تو نہ ہو، چونکہ رسول اور نبی ختم، نبوت ختم ہو گئی. اب رسول تو نہ ہو مگر رسول سے جدا بھی نہ ہو، رسول کا جزو ہو، جو خون رسول ہو سکتا تھا. یعنی وہ خود رسول بھی نہ ہو اور رسول سے جدا بھی کوئی شے نہ ہو. تو امام حسن حسین کے بارے میں کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ یہ میرا خون ہے، میں الحسین منی وانا من الحسین. قرآن کہتا ہے اب نہ انا و ابناکم، یہ آپ کے بیٹے ہیں. مبالغہ میں کہا نا اپنے بیٹے لاؤ، تو حضور اپنے بیٹے لائے. تو گویا پھر ان کی تربیت بھی حضور نے کی. تو گویا خونی طور پہ بھی رشتہ، مانوی طور پہ تربیت کا بھی رشتہ، روحانی بھی رشتہ اور قرآنی رشتہ بیٹے بھی. تو ان سے قریبی کون ہو سکتا تھا؟ تو اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ رسول اللہ کی وہ شہادت جو مؤخر ہے آسمانوں پر، اس کا عملی اظہار ان دو شخصیات کے ذریعے ہو. پھر دو شخصیات کیوں اپنائیں؟ ایک بھی تو اٹھا سکتا تھا. شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری. سری وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی سازش کر کے کمرے میں آ کے مار دے، زہر دے دے، کسی اور طریقے سے مار دے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یعنی اس کا قاتل بھی متعین نہ ہو اور اس کی شہادت کی شہرت بھی نہ ہو. وہ اس کے لیے امام حسن کو چنا گیا کہ ان کو زہر دے دے کے سازشوں کے ذریعے شہید کیا. اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ آپ کو مسافرت کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں، بھوک پیاس کے عالم میں کوئی ظلم کے ساتھ میدان کے اندر شہید کر دے. اس کے لیے امام حسین کو چنا گیا. تو گویا امام حسین اور امام حسن کی جو شہادت ہے یہ اصلاً شہادت مصطفی کا باب ہے. اور اگلی بات بڑی غور طلب، بہت سارے عرفاء اور علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ بدبخت جب امام حسین کا سر کاٹنے آتے تھے نا تو پیچھے بھاگ جاتے تھے. سب نے لکھا ہے یہ پیچھے ہو جاتے تھے، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اور کوئی بھی نہیں یہ چاہتا تھا کہ یہ بدبختی اس کے سر میں آئے، حصے میں آئے کہ اس نے سر کاٹا ہے. تو شمر لعین جب پیچھے سے دوڑا اور وہ کہتا ہے کہ تم کیا ہو گیا، ان کو گالیاں دیں کہ تم کیوں نہیں سر کاٹ رہی. تو اس میں سے ایک شخص کا بیان پتہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم
حسین لیٹے پڑے تھے. جب ہم حسین علیہ السلام کے گردن پر خنجر رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حسین کی گردن کے اوپر رسول اللہ کی گردن ہے. تو ہم رسول اللہ کی گردن کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی یہ اور ادھر احادیث میں حضور فرماتے ہیں میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں اور یہ خون میں حسین کے اصحاب کی، اس شیشی میں حسین کے اصحاب کا خون ہے. تو گویا یہ دونوں چیزوں کو اگر ملائیں تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس خود میدان کربلا میں مانوی اور روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ نہیں، موجود تھے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم حسین کو کیسے حسین کا سر کاٹیں. یوں لگتا ہے کہ حسین کی گردن کے اوپر رسول اللہ کی گردن. اور یہ انہوں نے تو مانوی طور پہ دیکھا. اس کا اندر کا مفہوم یہ تھا چونکہ وہ شہادت بھی رسول اللہ کی تھی. ٹھیک ہے نا. اسی لیے امام حسین کی شہادت کو کبھی بھی ایک نفس انسانی کی شہادت نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نفس انسانی کا قتل ہے گناہ. تو کیا یہ صرف گناہ تھا حسین کی شہادت؟ نہیں، نفس انسانی کا معاملہ نہیں، یہ اذیت رسول کا معاملہ ہے. اور اذیت رسول کے لیے قرآن کہتا ہے اس پر لعنت ہو، اللہ کی، رسول کی، ملائکہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. کون؟ یؤذون اللہ و رسولہ، جو رسول کو اور اللہ کو اذیت دیتے. تو یہ بتائیے کہ اس سے بڑی اذیت کی کیا کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ کی بیٹیوں پر اور بیٹوں پر پانی بند ہے. وہ دھوکے سے بلائے گئے ہیں، بلانے والوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اور باقی تو تھے ہی دشمن، وہ تو ویسے ہی آپ سے نبرد آزما تھے. اور اس کیفیت میں امام حسین نے ڈائیلاگ کیا، آخری حد تک امن اور مصالحت کی کوشش کی. امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ جا کے اپنے خاندان اور جو اصحاب نبی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر لیتا ہوں. پھر فرمایا مجھے یزید کے پاس جانے دو. بعض علماء اس روایت کو نہیں مانتے، یہ ابن کثیر نے بیان کیا، البدایہ والنہایہ میرے سامنے پڑھی ہے. امام حسین نے فرمایا مجھے آگے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے بات چیت کر لیتا ہوں. یہ آرگیومنٹ بھی پیش کیا بالکل. اور انہوں نے امن کی پوری کوشش کی کہ امت، انہیں معلوم تھا کہ اگر یہ تلوار اٹھ گیا تو قیامت تک ایک ایسی لکیر بن جائے گی کہ یہ طبقے بن جائیں گے، اور آج بن گئے. انہوں نے کہا مجھے یزید کے پاس جانے دو. اب یہاں سے ہمارے کچھ لوگ بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو یزید کے پاس بیعت کے لیے جانا چاہتے تھے، وہ تو پیچھے جانا چاہتے تھے اپنی جان بچا کے. نہیں، یہ امن کی کوشش تھی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ پیچھے واپس چلے جائیں، یہ یزید کے پاس جائیں، یہ دونوں تب قبول ہے کہ بیعت کریں. حسین علیہ السلام نے کہا کہ بیعت تو نہیں ہو سکتی، وہ آگے بھیجو یا نہ بھیجو، بیعت تو باطل سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ نہ میرا خون بہے نہ امت تقسیم ہو سکتا ہے میری بیعت سے کم پر یزید راضی ہو جائے، اور اگر تم آگے پیچھے مدینہ جانے دو تو ہو سکتا ہے میں اپنے خاندان اور اصحاب نبوی کے ساتھ جو پیچھے صحابہ کرام ہیں ان سے مشاورت کر کے کوئی نئی صورتحال نکالوں. حق پر قائم رہتے ہیں، معاملہ سارٹ آؤٹ حق پر قائم رہے، یعنی باطل سے کمپرومائز کر کے کوئی رستہ نہیں نکلنا. وہ تو نکل سکتا ہے، وہ نہیں نکالا. وہ تو سمپل یہ تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے، بالکل معاملہ ختم. انہوں نے کہا نہیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حسینیت مروب ہو گئی ہے یزیدیت سے، وہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یعنی باطل سے کمپرومائز کے علاوہ ڈائیلاگ کے سارے دروازے کھلے ہیں. تو اگر امام حسین یزید جیسے فرد سے ڈائیلاگ کے دروازے بند نہیں کرتے تو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی، اس میں ہر مسئلہ ڈائیلاگ اور بات چیت سے حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتا جی آپ جانتا میں گل ہی نہیں کرنی. جب آپ اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں، اب وہ دیکھیں کتنا بڑا معاملہ تھا. ہم چھوٹے چھوٹے معاملوں میں جب آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں اس سے پھر مسئلے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا، اور ساتھ ہی آپ نے نا سوچ کا ایک نیا دروازہ بھی کھولا کہ اس کو ریئل لائف میں کیسے اڈاپٹ کرنا چاہیے اس عادت کو. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اللہ کے عذاب کی پہلی روایت آپ نے بیان کی تھی، سیکنڈ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی پر بھی حیرت انگیز فرق پڑا تھا محرم الحرام کے مہینے میں. جی ہاں، اس نوعیت کی روایات بھی موجود ہیں کہ، اور بعض علماء نے ایسی روایات پر اعتراض بھی کیا ہے. لیکن ایک بات طے ہے، جتنی روایات موجود ہیں ان کے ایک عمومی مطالعے سے جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ درست ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا، جیسا کہ میں نے بتایا سورج گرہن بھی لگ گیا. اتنا سورج گرہن لگا کہ حتیٰ کہ ظہر کے وقت یوں لگتا تھا کہ عشاء کا وقت ہے. اس کے بعد خون نکلا، پتھر اٹھاتے خون. اس کے بعد ایک قلم نمودار ہوا، امام حسین کو قتل کر کے یہ یزیدی بیٹھ کے نبی شراب پی رہے تھے شام کے وقت، اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے. اور وہ تو کہتے تھے جلدی کرو، نماز ظہر ادا کرنی ہے، حسین کو جلدی قتل کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو اور ہم آرام سے نماز پڑھیں. تو اس کے بعد وہ شام میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے،
شراب پی رہے تھے تو ایک قلم نمودار ہوا باطن غیب سے، ایک ہاتھ اور قلم نمودار ہوا جس نے لکھا کہ وہ لوگ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ پھر جب حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ ہے، اس میں جب ان کا خون آیا تو امام حسین نے آسمان کی طرف پھینکنے لگے، تو آسمان سے ہاتف غیبی اس کو کہتے ہیں، اس کی ندا آئی کہ اگر یہ معصوم اور بے قصور کا خون ہماری طرف آیا تو ہم قیامت تک برسیں گے نہیں بادلوں نے۔ پھر زمین پر پھینکنے لگے تو زمین نے کہا اگر یہ معصوم اور ناحق خون مجھ پر پڑا تو میں قیامت تک ایک دانہ نہیں اگلوں گی۔ پھر امام حسین نے وہ علی اصغر پر لگا کے ان کو شہداء کے ساتھ لٹا دیا۔ تو یہ ساری روایات ایک جو تاثر قائم کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کی گرمی اور شدت اس کے بعد ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی، جو آسمانوں پر سرخی اس کے بعد ہوئی وہ اس سے پہلے نہیں تھی، جو سورج گرہن اور ان کی کیفیات اس کے بعد ہوئی اس سے پہلے یہ سائنٹیفک پروسیس تو تھا ہمیشہ سے، مگر ان چیزوں میں وہ جو شدت آ گئی یہ چیز اس سے پہلے نہیں تھی۔ اچھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا تھا، یہ 3 دن والی روایت اور اندھیرا چھانے والی روایت کا درست یہ کمزور روایت ہے، اس طرح کی روایات موجود ہیں، بلکہ سلیم القاص بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے جس کو بیان کیا ہے امام ابن عساکر نے اور امام مزی نے، تہذیب الکمال، یہ بڑی مستند کتابیں ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس دن خون کی بارش بھی ریکارڈ نوٹس کی گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آسمان سے خون برسا، لیکن اس کی توجہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ آسمان اتنا سرخ تھا کہ اس سے جو پانی برس رہا تھا وہ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح خون برس رہا ہے، اس کی توجہ کی جا سکتی ہے۔ تو اس نوعیت کی چیزیں بالکل موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ دیکھیے ان سب کا مقصود کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ مقصود یہ ہے آسمانوں کی بارش کس کے قبضے میں؟ اللہ کی۔ زمینوں کے اندر سے پتھر اٹھا کر خون نکلنا، اور یہ تواتر حدیث صحیح سے ثابت ہے، شام میں پتھر اٹھانا اور خون نکلنا اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ ثابت۔ تو یہ آسمان، اگر زمین اتنی جلال میں آ سکتی ہے اللہ کے حکم سے تو آسمان بھی جلال میں آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اور ابھی آسمان کی ہم بات کریں، اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی کوئی واقعہ؟ آسمان سے پتھر برسنے کا بھی ذکر ہے، بالکل ہے۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں جنات اور فرشتوں نے ماتم بھی کیا تھا۔ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں تھوڑا بیک پہ جانا پڑے گا۔ فرشتوں کا مجھے ایک بات بتائیے، ماتم کا مطلب بمعنی افسوس ہے۔ مثلا جس طرح یہ امام ابن کثیر نے بھی، یہ جو ان کے تراجم ہے، جو ان کے اصل متن ہے، اس میں اس نوعیت کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ ایک طبقہ اس سے اپنی نوعیت کا ماتم لیتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر سے افسوس اور غم اور وہ کیفیت لیتا ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے، گنجائش دونوں کی۔ اب دیکھیں، آپ کے نظر میں فرشتوں کا افسوس کرنا زیادہ معنی رکھتا ہے یا رسول اللہ کا بنفس نفیس بیٹھ کے حسین کی شہادت کے غم میں رونا زیادہ معنی رکھتے ہیں؟ بے شک نبی کریم صلی اللہ معنی علیہ رکھتے ہیں، وسلم اور اس کے لیے تسلسل کے ساتھ احادیث مروی ہیں، کوئی دنیا کا بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس پر اللہ کا نبی بیٹھ کے رو رہا ہے اور ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوا، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہے 3 سال کا بچہ جس نے 53 سال بعد جا کے شہید ہونا ہے، اگر رسول اللہ 53 سال پہلے اس کے لیے رو رہے ہیں تو شہادت پر ملائکہ کے رونے کی روایت آ گئی، تو کیوں یہ خلاف عقل ہے؟ بالکل یہ ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، یہ ملائکہ نہیں جنات سے متعلق بھی ہے، جنات کا نوحہ لکھا ہوا ہے امام ابن کثیر نے اور بہت سارے لوگوں نے، کہ غیب سے آواز آئی، بلکہ جنات کی فوج آئی امام حسین کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس جنات کے قسم میں سے ہیں جن کو آپ کے والد حضرت علی نے کلمہ پڑھایا تھا، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسین نے پتہ کیا کہا؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہاں عدل کے قیام کے لیے آیا ہوں، جنات کے ذریعے جنگ کروانا خلاف عدل ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ امام حسین نے فرمایا تم انہیں دیکھ رہے ہوگے اور مار رہے ہوگے، اور وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے اور مار نہیں سکیں گے، تو یہ عدل کے خلاف ہوگی جنگ۔ تو مجھے خالی جیتنا مقصود نہیں ہے، مجھے تو قیام عدل مقصود ہے، تو لہٰذا میں ایسی کسی بات کا حکم نہیں دے سکتا جو عدل کے پیمانوں کے خلاف ہو، ان کو واپس بھیج دیا۔ اور یہ اہل رسول کے اندر یہی چیز تھی۔ آپ کو اگلا ایک واقعہ سناؤ۔ حضرت شریک ایک شخص تھے، یہ حضرت مسلم بن عقیل جب آئے کوفہ میں تو ایک شخص تھا شریک، اس کا نام، محبت اہل بیت رکھتا تھا بہت زیادہ۔ شریک نے کیا کیا، مسلم بن عقیل اس کے پاس ٹھہرے، جب یہ سارا معاملہ ہو گیا،
ابن زیاد کوفہ میں آ گیا، مصر کے ساتھ کوفہ کی گورنری مل گئی اسے، کوفہ میں آ گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے وہ بیعت توڑ دی، اور پتہ لگ گیا کہ اب اہل بیت کے خلاف پورا محاذ تیار ہو گیا۔ اس کیفیت میں شریک بہت بڑا رئیس تھا، اس کے گھر میں مسلم بن عقیل آ گئے۔ اسی وقت پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد جو بدبخت ترین اور واقع کربلا کا سب سے بڑا نامزد مجرم ہے، وہ آیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ یہ رئیس تھے، پیغام بھیجا کہ میں ان کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، بیمار ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب کوئی وزیر اعلیٰ، آپ کو پتہ ہے یہاں سے کوئی کراچی جاتا ہے تو کراچی میں کوئی بھی اس طرح کا بڑا بندہ بیمار ہو تو پھر عیادت کے لیے ہو کے آتے ہیں۔ وہ عیادت کے لیے آئے۔ شریک نے حضرت مسلم بن عقیل کو کیا، یہ واقعہ بہت میرے دل کے قریب ہے، شریک نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپ جائیں، اور جب یہ باتوں میں بیٹھ جائے گا عبید اللہ ابن زیاد جس نے اتنا ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ، اور جو اب امام حسین کے ساتھ آگے ظلم کرنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے میں کہوں گا مجھے پانی دیں، یہ اشارہ ہوگا، کوڈ ورڈ۔ اچھا، تو آپ نے پیچھے سے آ کے اس کا سر قلم کر دینا ہے، یہ فتنے کی جڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا تو یزید کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے خود تو آگے لڑنا نہیں ہے، اس کے تو یہ مورے تھے۔ اب وہاں پر نعمان تھے، نعمان بن بشیر، جو اپنا اس وقت وہاں کے کوفہ کے جو تھے نا گورنر، وہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گنجائش دی اور 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر سر جون تھا اس کے والد، یزید کے والد کا دوست تھا، اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا یہ نعمان کے بس کی بات نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو یہاں بلاؤ، وہ ظالم ہے، وہ یہ قابو کرے گا مسلم بن عقیل کو۔ تو خیر وہ سارا واقعہ ہوا۔ اب وہ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت شریک کہتے ہیں مجھے پانی دیا جائے، کوئی نہیں آتا۔ وہ دوسری دفعہ پانی مانگتے ہیں، کوئی نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی دیا جائے، میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو عبید اللہ ابن زیاد اور اس کا غلام جو ساتھ آیا تھا، وہ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش کا حصہ ہے، وہ فوراً اٹھے، گھوڑوں پر بیٹھے اور نکل گئے۔ مسلم بن عقیل آ گئے تو شریک نے کہا کہ اتنا بڑا موقع تھا تو آپ نے پیچھے سے آ کے اس کو کیوں نہیں مارا، آپ اس کو قتل کرتے، بدبخت کو رولا ختم ہوتا۔ انہوں نے کہا جیسے ہی میں نے تلوار نیام سے نکالی تو مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا تھا کہ مومن کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا، وہ تیار ہی نہیں تھا میرے ساتھ لڑنے کے لیے، پریپیئر نہیں تھا، اور میں پیچھے سے آ کے اس کو مار دیتا تو یہ عدل کے قوانین عدل کے خلاف ہے، اور حسین یہاں عدل ہی تو قائم کرنے آ رہے ہیں۔ بے شک، میں حسین کا سفیر تھا نا، مسلم بن عقیل سفیر تھے، اگر حسین کا سفیر ہی خلاف عدل کام کرے گا تو حسین نے آ کے کون سا عدل قائم کرنا ہے؟ تو یہ وہ عدل کے پیمانے تھے جن پر اہل بیت نے کمپرومائز نہیں کیا اور کتنی بڑی قربانیاں دے دیں۔ اور یہ جنات کا واقعہ آپ کے سامنے، تو جنات نے نوحہ بھی کیا، وہ نصرت کے لیے بھی آئے، لیکن امام حسین نے ان کو رخصت دے دی۔ اچھا، یہ ساری روایات جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کی نظر میں سب سے شاکنگ یا سب سے غضبناک کون سی روایت ہے؟ دیکھیے، سب سے شاکنگ اور سب سے غضبناک جو معاملات ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ امام حسین کی شہادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو دکھ اور غم ہے وہ شہادت امام حسین کے بعد کا ہے سارا کا سارا۔ اب دیکھیے، امام حسین شہید ہوتے ہیں، امام حسین کا سر کاٹ دیا جاتا ہے، حالانکہ روح مبارک نکل گئی، سر کاٹنے کے بعد ختم ہو گئی نا بات، حسین سے اختلاف تھا، حسین شہید کر دیے گئے۔ پھر امام حسین کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ بغض کی علامت تھی، یہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر محض سیاسی، کوئی دینی، کوئی مذہبی اختلاف ہوتا تو پھر وہ بھی ناجائز تھا عمل شہادت والا، لیکن اس کے بعد تو وہ بات ختم ہو جانی چاہیے۔ حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، کئی 100 گھوڑے، حتیٰ کہ حضرت زینب جب گزری اور امام حسین کے وجود کے جسد اقدس کے پاس بیٹھی اور انہوں نے حسین کو پکڑا تو حسین علیہ السلام کا گوشت اور اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہاتھ میں آئے جو گھوڑے کی ٹاپوں نے پامال کر دیے تھے۔ پھر امام حسین کا جبہ اتار لیا گیا، پائجامہ اتار لیا گیا، امام حسین کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی گئی، انگلی کاٹ کے۔ امام حسین کے سر سے امامہ ایک شخص نے لے لیا، ان کی تلوار ایک شخص نے لے لی۔ پھر یہاں بھی بات نہیں رکی، پھر امام حسین کی جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں ان خیموں کو جلا دیا گیا، ان خیموں کے اندر سے سامان لوٹ لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، شمر نے کہا کہ اس کو بھی مار دو، قتل کرنے کی، تاکہ کوئی یعنی یہ جنگ تھی آل رسول کو ختم کرنے کی۔
اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کا دشمن نامراد ہوگا. یزید کے پتہ کتنے بیٹے تھے؟ مختلف روایتیں ہیں، 35 30 32 18، نام ہی کوئی نہیں لیتا ان کا، جانتے ہی کوئی نہیں. اور ادھر ایک حسین بچا اور ایک امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ بچے زخمی ہو گئے. اور دیکھیں کتنی حسنی حسینی نسل چل رہی. پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو اور بیویوں کو بطور قیدی بنا کے لے جانا، جانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کو اونٹوں پر، بغیر کجاووں کے اونٹوں پر بٹھانا، رسیاں، اہل سنت کی کتاب، رسیاں باندھ کر قیدی بنا کے لے جانا. پھر شام اور کوفہ کے رستوں سے گزارنا اور عوام الناس کو جمع کرنا کہ یہ قیدی آ رہے ہیں. پھر یزید کے دربار تک، پھر یزید کے دربار میں سارے بد کردار اور جو لوگ تھے اس کے، ان کے مجمع میں حضرت زینب اور بیویوں کو کھڑا کرنا. اور کہاں کھڑا کرنا؟ سیڑھیوں میں، جہاں اونچا سب کی نظر ان پر پڑے. اور پھر جس کی آواز کسی نے نہیں سنی، ان سے خطبے وہاں دلوانا اور قیدیوں کی سیڑھیوں پر ان کو کھڑا کرنا اور ان کی ہر ممکنہ تذلیل کرنے کی کوشش کرنا. یہ واقعہ کربلا کا وہ سیاہ باب ہے کہ اگر یہ شہادت حسین پر ختم ہو جاتا تو شاید صرف حسین زندہ رہتا. لیکن اس کو امر کیا ہے واقعہ کربلا کو کردار زینب نے، اور لیڈ کیا ہے بعد میں پورے کے پورے قافلے. سیدہ زینب نے اس کو ایسا لیڈ کیا. اور جب یزید کے ساتھ حضرت زینب کا مکالمہ ہو رہا تھا، اب دیکھیں ایک وہ عورت جو اپنے 2 معصوم بچے ذبح کروا کے، اون اور محمد، پھر اپنا بھائی ذبح کروا کے، پھر اپنے بھتیجے ذبح کروا کے، حسین کے بیٹے، پھر اپنا 6 ماہ کا بھتیجا ذبح کروا کے، اپنا 21 سال کا بھتیجا قاسم کا بیٹا ذبح کروا کے جا رہی ہے. اور اس کے لب و لہجے کے اندر وہی جرت ہے، وہی تمکنت ہے، وہی باپ والا لہجہ ہے. وہ غم و اندوہ جو ہے وہ تو اس سے تو دل زخمی ہے، مگر اس کا کہیں اظہار نہیں. اور جب مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس دوران اذان ہو گئی، اور اذان میں مؤذن نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ یزید بتا کون جیتا، تو یا میں؟ یہ جو ابھی تیری مسجد میں یہ جو مؤذن اذان بلند کر رہا ہے، اس میں یہ تیرے نانا کا نام بلند کر رہا ہے یا میرے نانا کا نام بلند کر رہا ہے؟ تو یزید آپے سے باہر ہو گیا. پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ خاتون کے ساتھ اس بات سے آگے مت بڑھ. اور پھر یہاں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس پر چونکہ بہت زیادہ جس کو پتہ لگتا کہ یہ آل رسول کے سر پڑے ہیں امام سے، لوگوں کے اندر بغض اور اس کے خلاف نفرت پڑتی گئی. تو پھر اس کے کچھ سیاسی مشیران نے کہا کہ اب ڈرامہ کر محبت اہل بیت کا. اچھا، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سب سے اچھا بندہ تھا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، حکم بھی نہیں دیا، یہ سب ڈرامہ تھا اس کا سیاسی. ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو لوگوں نے مشورہ دیا، لوگوں نے کہا کہ اب بچاؤ ایسے ہی ہوگا، ہاں اب ایسا ڈرامہ کر کے ان کو پتہ لگے کہ تیرا اس میں کم سے کم قصور ہے. تو پھر اس نے کیا کیا، 2 دن کے لیے کھانا پیش کر دیا، رہائش دے دی، ٹھیک ہے، اور 2 دن کے بعد اسی طرح زندان میں واپس بھجوا دیا. اور پھر کئی دن وہاں قیام کے بعد یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ بھیج دیا. تو لہٰذا جو اصل تکلیف دہ امر ہے وہ شہادت امام حسین سے شروع ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کا یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ پہنچنے پر ختم ہوتا ہے. اور جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اہل مدینہ پر کیا گزری، جنہوں نے حسین کو محبتوں کے ساتھ رخصت کیا تھا. اب حسین نہیں تھا، عباس نہیں تھا، علی اکبر نہیں تھا، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیا غم و اندوہ کا عالم تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کئی سال کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اصل غم یہ تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی ریفرنسز کے ساتھ آپ نے یہ دردناک جو سارے معاملات تھے وہ بیان کیے. مجھے بتائیے گا کہ یہ بھی کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ اتنا اللہ کا عذاب تھا اور اتنا غم تھا صرف انسانوں میں نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے میں، کہ زمین نے بھی ہل کر جو اپنے غم کا اظہار کیا تھا، جسے ہم زلزلہ بھی کہتے ہیں. جی بالکل، اس طرح کے تو بہت ساری روایات ہیں. جب زمین کا مختلف کونے پتھر اٹھائیں تو خون اگل رہے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیجئے پھر زلزلہ تو اس سے کم چیز ہے. زلزلے کا تو ہمیں تجربہ ہے نا ہر ایک کو، بالکل ہم نے لیکن کہیں سے یہ تو نہیں دیکھا کہ پتھر اٹھائیں تو خون اگل رہا ہو. تو جو زمین خون اگل رہی تھی وہ یقیناً اس کے اندر ایک ارتعاش اور زلزلہ بھی آیا ہوگا جب حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. واقعہ کربلا کے اندر جب ہم زیادہ گہرا غور کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, ہم ذکر کر رہے ہیں, ہر بالکل. کوئی ذکر کرتا ہے, ہم ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر کو برائے ذکر بیان کر کے آگے گزر جاتے ہیں, بالکل, اور اگلے سال پھر ذکر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سیکھتے کہ اس واقعے سے ہم نے کیا رہنمائی اور روشنی لینی ہے, اور اس کا ہماری پریکٹیکل زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے. کیوں کربلا زندہ ہو, کیوں کربلا کا تذکرہ ہو, کیوں کہا گیا کہ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, آخر اس میں کیا ہے. تو اس کے کچھ اسباق میں بیان کرنا چاہتا ہوں. چلیں آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کربلا سے آپ کو سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہر کرن اور ہر روشنی اسلام کو نئی زندگی دینے کے مترادف ہے. سب سے پہلے واقع کربلا اور امام حسین علیہ السلام اور آل رسول نے جو پیغام دیا وہ یہ دیا کہ دنیا کسی کی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آپ لوگ اگر دنیا پر توکل کر کے بیٹھے ہیں کہ میری جیب میں فلاں ہے, میرا رشتہ دار فلاں ہے, میرا تعلق فلاں سے, اور وہ آپ کو بچا لے گا, اس واقعے کو ذہن سے نکال دیجئے. رسول اللہ کے گھر والوں سے بڑھ کے کسی کا کسی سے تعلق نہیں تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو وہ تھے جنہوں نے سب کو ایمان دیا تھا. کوئی چھوٹی موٹی کسی کو آپ احسان کر دینا تو اس سے آپ امید لگا لیتے ہیں. تو یہ تو ایمان جس گھر سے مل رہا ہے, اگر یہ دنیا اس گھر والے کی نہیں ہوئی تو سمجھ لیں دنیا نہیں ہے. اس کو اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. بت صرف مٹی اور لکڑ کے اور پتھر کے نہیں ہوتے کہ ان کے آگے جھکا جائے, وہم و گمان کے بھی بت ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام میں پھنس رہا ہوں یہ نکال دے گا, یہ وہم و گمان کا بت ہے. یہ کہا جاتا ہے نا ایکسپیکٹیشنز ہرٹ کرتی ہیں. جی ہاں, یہ بس اسی کی یہ سمجھ لیں. تو آپ جب کسی سے ایکسپیکٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں. اسی کو یہ کربلا میں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ایکسپیکٹیشن ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا قدر کرنے والوں کی بے قدری کرتی ہے اور بے قدروں کو بعض اوقات مقام دے دیتی ہے. لہٰذا دنیا کے اس حقیقت والے پہلو کو بھی ذہن میں رکھا جائے, اپنے آپ کو کوسا نہ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر حسین دیکھیں نا کسی کے ظلم ہوا, کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی, بے قدری ہوئی, تو اس کو چاہیے کہ وہ یاد کر لے کہ کیا میں حسین سے زیادہ مکرم ہوں, عزت والا ہوں, اور کیا میری جو قدری بے قدری ہو رہی ہے امام حسین کی بے قدری سے زیادہ ہو رہی ہے, آل رسول کی بے قدری. تو یہ آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہم نے تسلی ہو جائے گی. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ قدر بے قدری کیا ہوتی ہے. کربلا میں یہ پیغام دیتا ہے کہ بس اپنے کام میں لگے رہو. ایک فلسفی کا میں قول پڑھ رہا تھا, وہ بڑا اچھا تھا. وہ کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو بغیر تالیوں کے کام کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. یعنی آپ کو بات تو صحیح ہے. آپ کو یہ انتظار نہ ہو کہ کوئی آپ کے لیے تالیاں بجائے تو آپ آگے چلیں گے. چھوڑ دیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے آگے چلنا ہے. بس کیوں چلنا ہے؟ چونکہ آپ نے مقصد کی طرف جانا ہے. چھوڑ دیں اس کو کہ لوگ کیا کہتے ہیں. پھر ہمیں کربلا یہ بتاتی ہے کہ دنیاوی مفادات کے سامنے اکثر حق مغلوب ہو جاتا ہے, حق چک جاتا ہے. یہ حق کو چکا دیا جاتا ہے, یا ظاہراً حق کامیاب نہیں ہو سکتا. اب وہاں کون تھے میدان کربلا میں؟ عمر بن سعد کون تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. یہ سارے صحابہ کے بیٹے تھے, مسلمان تھے نا. اور ان کے باپ کون تھے؟ سارے صحابہ تھے. یہ سارے صحابہ کے بیٹے تھے. سمجھ آئیے. لیکن کیا ہوا؟ کیا یہ سارے کے سارے منافق تھے, بدتینت تھے؟ یہ مال کو قربان نہیں کر سکے حق کے لیے, اور جان کا رزق نہیں لے سکے حق کے لیے. دو ہی خوف تھے, یا یزید سے وہ حکومت سے نوکری اور اس ملازمت یا اس عہدے کے جانے کا خوف تھا, یا زیادہ سے زیادہ یہ خوف ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ساتھ نہیں دیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا. دو ہی خوف تھے تو دنیاوی, دونوں دنیاوی خوف تھے. اور عمر بن سعد کو تو یہ بھی خوف نہیں تھا. اس کو تو اس نے کہا تھا تجھے رہ کے حکومت دوں گا اگر حسین سے لڑے گا. ٹھیک. تو گویا کربلا میں یہ بتاتا ہے کہ دنیاوی مفادات ہمیشہ انسان اس کو لے لیتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے. کربلا یہ بتاتا ہے کہ حق کو لے لو اور دنیا کا جتنی سے بڑا نقصان اس کو برداشت کر لو. دنیا تو فانی ہے. ہاں فانی ہے, اور وہ نقصان بھی فانی, اور حق باقی ہے, اس کا نقصان بھی باقی رہنے والا. پھر یہ بتاتا ہے کہ آخری وقت تک, کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آخری وقت تک سلجھنے کی اور درست راہ پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھو, مایوس ہو کے مت بیٹھو. ہر یکم محرم 2 محرم کی صبح تک, 7 محرم ہوتے ہیں, 8 محرم ہوتی ہے, 9 محرم کی رات تک ہر جہنم کے اندر کھڑا تھا, اور 10 محرم کی صبح ہر جنت میں چلا گیا.
قسمت بدل گئی ایک رات میں. کیا ہوا کہ آخری کوشش کرتے رہی آخر تک. تو جب حر کو یقین ہو گیا کہ اب یہ حسین کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو حر امام کے پاس، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو وہاں سے خود میں لانے والا. یعنی امام حسین واپس چلے جاتے. یہ حر وہ اس وقت بدبخت تھا، اس وقت تک اس نے سارا کا سارا امام حسین کو گھیر لیا اور کہا کہ واپس نہیں جانے دیں گے. امام حسین نے اس کو بھی معاف کر دیا. تو لہٰذا دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ آخری حد تک حر کی سنت یہ ہے کہ آخری حد تک صحیح رستے کے لیے اٹیمپٹ کرتے رہیں، بیٹھے نہ کہ اب تو ٹائم نہیں رہا. بالکل. اور دوسری سنت یہ پتہ لگتی ہے واقعہ کربلا سے کہ آخری وقت بھی کوئی آیا آپ کے پاس. امام حسین نے حر کو قبول کر لیا تھا، تو آپ کے پاس بھی جب آخری وقت کوئی آئے تو اس کو پیچھے مت ہٹائیں. پھر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ باطل سے کوئی مصالحت حق نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ ہر طرح کی گنجائش اور ڈائیلاگ کی ہو سکتی ہے، مگر باطل سے مصالحت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آج کا جو ہماری مصالحت ہم نے پتہ کس کا نام لیا ہے؟ آج ہم نے مصالحت پتہ کس کا نام رکھا ہے؟ منافقت کو مصالحت کہتے ہیں. وہ یار مصلحتاً کر رہے ہیں. باطل کو کمپرومائز کر کے مصلحت نہیں ہوتی، وہ منافقت ہوتی ہے. مصلحت یہ ہے کہ حق اور باطل اپنی جگہ پہ رہیں، باطل سے مصلحت نہ کی جائے، کمپرومائز نہ کیا جائے، اس کمپرومائز کے علاوہ وے آؤٹ نکالا جائے. یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایسی نہ ہو جو حق کو باطل بنا دے اور باطل کو حق بنا دے. صحیح. ایسی نہ ہو. پھر اس کے بعد ہم اس کربلا یہ بتاتا ہے کہ آخری حد تک امن کی کوشش کی جائے. جیسا کہ ہم نے بتایا کہ امام حسین نے آخری وقت تک ان سے کہا، جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے، سب شہید ہو گئے، تو امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے مت مارو، اگر میں شہید کر دیا گیا تو کل قیامت کے دن تم میرے نانا کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے اور حجت تمام ہو جائے گی. میں کس بنیاد پہ شفاعت کروں گا؟ تو ایک شخص کہتا ہے حسین، علی اکبر، علی اصغر، عباس سب مار دیے، ابھی بھی تجھے ہماری فکر ہے کہ ہم تیرے نانا کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائیں. امام حسین فرماتے ہیں ہم اہل بیت تو لوگوں کا ہی سوچتے ہیں، تو لہٰذا آخری حد تک امن کی کوشش کی جائے اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کی جائے. یہ کربلا ہمیں سبق دیتی ہے. پھر کربلا ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ آخری حد تک تصادم سے بچا جائے. زہیر ابن کین کا خطبہ بہت زبردست ہے. زہیر ابن کین نے خطبہ دیا میدان کربلا میں، اور جب عمر بن سعد اور یہ سارا لشکر سامنے آئے نا، تو زہیر ابن کین نے بہت خوبصورت خطبہ دیا، مجھے بہت پسند ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم اس ہستی کو پہچان لو، حسین ابن علی کو، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، پورا تعارف کرایا ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، جنت کا سردار، رسول اللہ نے ان کے لیے یہ فرمایا. وہ کہتے ہیں یہ میں تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ اگر ہم دونوں میں تلوار اٹھ گئی، ابھی ہم ایک ملت ہیں، تم الگ دین پر نہیں ہو، تم حسین کے اسی نانا کے دین پہ ہو جس پر حسین بھی ہے، تو ہماری ملت ایک، ہمارا دین ایک. میں یہ خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر تلوار اٹھ گئی ہم میں تو قیامت تک ہماری ملت تقسیم ہو جائے گی. یعنی کوئی یزیدیت ایک الگ تشخص بن جائے گا اور حسینیت ایک الگ تشخص بن جائے گا، اور وہی ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آپ جھگڑے میں آخری حد تک مصالحت کی طرف جائیں، اور جھگڑے میں تلوار یعنی آخری اقدام تب اٹھائیں کہ جب یہ نا میاں بیوی ہیں وہ ایک ہی رستے پہ ہوتے ہیں، اور جب سپریشن ہو گئی پھر ہر ایک الگ الگ تشخص قائم ہو جاتا ہے. یہی بات یہاں پہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ملت پر ہیں، اور تلوار جب تک نیام میں ہے ہم ایک ملت پر ہیں. تلوار نکل آئی تو ہمارے بعد والے ہمیں ایک ملت نہیں سمجھیں گے، بلکہ کیا سمجھیں گے؟ یہ دو الگ الگ رستوں والے. پھر کربلا میں آخری سبق یہ دیتا ہے کہ ایثار اور قربانی جو ہے اس میں وہ اس وقت تک معاشرے میں مکمل نہیں ہو سکتی جب تک خواتین اس میں اپنا رول پلے نہ کریں. ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی کمٹمنٹ اور ان کے حوصلہ، اگر یہ سب کچھ چلتا رہے گا، یعنی مرد قربان ہو کے بھی اگر اس سوسائٹی کی خواتین شانہ بشانہ نہیں ہوں گی تو میدان واقع کربلا وہیں کربلا میں ختم ہو جاتا اگر زینب اس کو لے کے مدینہ تک نہ آتی. ایسے ہی ہے. صحیح ہے نا؟ اور آج جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ جناب سیدہ زینب کے اس تسلسل اور اس محنت اور ان ایثار اور ان خطبات کا یعنی فیض ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے. کوئی شک نہیں. تو لہٰذا کربلا یہ بتاتی ہے کہ مردوں نے لڑنا ہے اور خواتین نے ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے. یعنی حق اور باطل کی جنگ کسی ایک صنف کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے.
بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے نہ صرف محرم الحرام کے مہینے میں واقعہ کربلا کے بعد جو اللہ کے عذاب کی روایات ہے وہی نہیں تفصیل سے بیان کی، بلکہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ بھی بیان کیا. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتائی وہ کہ پریکٹیکل زندگی میں ہمیں سے کیا سبق لینا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آج کے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر علی وقار نے واقعہ کربلا کے بعد محرم الحرام میں اللہ کے عذاب کی روایات بیان کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیون.